تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ بہت ہی کم لوگوں کو یہ علم ہوگا کہ ایک ایسا فرعون بھی ہو گزرا ہے جسے تاریخ انسانی کے پہلے موحد بادشاہ یعنی ایک اللہ پر یقین رکھنے والا نامور فلسفی اور انسان دوستی کے اولین علمبردار کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ آمن ہوتب چہارم کے نام سے مصر کے تخت پر جلوہ افروز ہوا، لیکن اس فرعون نے 4 سال حکومت کرنے کے بعد اپنا نام تبدیل کر کے آخناتون رکھ لیا اور اپنا مذہب بھی تبدیل کر لیا۔ فرعون آخناتون کا تعلق مصر کے 18ویں حکمران خاندان سے تھا جو تاریخ انسانی کے چند نامور ترین خاندانوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے مصر پر 250 سال حکومت کی اور یہی مصری تہذیب کے انتہائی عروج کے 250 سال تھے۔ کچھ مورخین کا خیال ہے آخناتون نامی فرعون حضرت یوسف علیہ السلام کا ہم اثر نہیں تھا، جو کہ ایک تاریخی غلطی ہے۔ مورخین کا ماننا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ سیوسوٹرس دوم کے عہد میں مصر میں لائے گئے، لیکن آپ علیہ السلام نے سیوسوٹرس سوم کے دور میں عروج حاصل کیا۔ سیوسوٹرس سوم کا شمار مصر کے بڑے فاتحین اور قابل ترین حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 12 برس تک قید خانے میں تنگی و سختی میں ایک فراموش شدہ انسان کی طرح رہے۔ وہ خود ساز قیدیوں کو ارشاد و ہدایت، بیماروں کی عیادت اور دردمندوں کی دلجوئی میں مصروف رہے، یہاں تک کہ ایک ظاہراً چھوٹا سا واقعہ رونما ہوا جس نے نہ صرف ان کی بلکہ اطراف میں رہنے والوں کی سرنوشت کو بدل کر رکھ دیا۔ بادشاہ مصر کے جس کا نام کہا جاتا ہے کہ ولید بن ریان تھا، اس نے ایک خواب دیکھا کہ یہ ظاہراً ایک پریشان کن خواب تھا۔ دن چڑھا تو اس نے خواب کی تعبیر بتانے والوں اور اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 کمزور سی اور 7 موٹی تازی گائیں ہیں اور دبلی پتلی گائیں ان پر حملہ آور ہوئی ہیں اور انہیں کھا رہی ہیں، نیز 7 ہرے برے اور 7 خشک شدہ گچھے ہیں، شدہ گچھے سبز گچھوں پر لپٹ گئے ہیں اور انہیں ختم کر دیا ہے۔ اس کے بعد اس نے ان کی طرف روئے سخن کیا اور کہنے لگا، اے قوم کے سرداروں، میرے خواب کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان کرو اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو۔ لیکن سلطان کے حواریوں نے فوراً کہا کہ یہ خواب پریشان کن ہے، ہم لوگ ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ یہاں یہ سوال پیش آتا ہے کہ انہوں نے کس طرح جرت کی کہ شاہ مصر کے سامنے اس رائے کا اظہار کریں کہ وہ اسے پریشان کن خواب دیکھنے کا الزام دیں، جبکہ ان حاشیہ نشینوں کا معمول یہ ہے کہ وہ ان کی ہر چھوٹی بڑی اور بے معنی حرکت کے لیے کوئی فلسفہ گھڑتے ہیں اور بڑی معنی خیز تفسیریں کرتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے یہ اس لیے ہو کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ بادشاہ خواب دیکھ کر پریشان و مضطرب ہے اور وہ پریشانی میں حق بجانب بھی تھا، کیونکہ اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ کمزور اور لاغر گائیں توانا اور موٹی تازی گایوں پر حملہ آور ہوتی ہیں اور انہیں کھا رہی ہیں، اور یہی صورت خشک گچھوں کی تھی۔ کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کمزور لوگ اچانک اس کے ہاتھ سے حکومت چھین لیں گے؟ لہٰذا انہوں نے بادشاہ کے دل کا اضطراب دور کرنے کے لیے اس سے کہا کہ خواب کسی چیز کی دلیل نہیں ہوتے۔ اس موقع پر بادشاہ کا ساقی، جو کہ چند سال قبل قید خانے سے آزاد ہوا تھا، اسے قید خانے کا خیال آیا۔ اسے یاد آیا کہ یوسف اس خواب کی تعبیر بیان کر سکتے ہیں۔ اس نے بادشاہ کے حاشیہ نشینوں کی طرف رخ کر کے کہا، میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں، مجھے اس کام کے ماہر استاد کے پاس بھیجو کہ جو زندان میں پڑا ہے، تاکہ میں تمہیں بالکل صحیح خبر لا کر دوں۔ اس گوش زندان میں ایک روشن ضمیر صاحب ایمان اور پاک دل انسان زندگی کے دن گزار رہا ہے کہ جس کا دل حوادث آئندہ کا آئینہ ہے۔ وہ ہے کہ جو اس راز سے پردہ اٹھا سکتا ہے اور خواب کی تعبیر بیان کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس طرف اشارہ ہے کہ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات پر پابندی ہو اور وہ بادشاہ اور اس کے حواریوں سے اس کی اجازت لینا چاہتا ہو۔ اس کی اس بات نے محفل کی کیفیت ہی بدل دی۔ سب کی آنکھیں ساقی پر لگیں۔ آخر کار اسے اجازت ملی اور حکم ملا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کام کے لیے نکل کھڑا ہو اور جلد نتیجہ پیش کرے۔ ساقی زندان میں آیا اور اپنے پرانے دوست یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا، وہی دوست یوسف علیہ السلام کے جس سے بڑی بے وفائی کی گئی تھی، لیکن شاید وہ جانتا تھا کہ اس کی عظمت سے توقع نہیں کہ وہ دفتر شکایت کھول بیٹھے۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اے یوسف، اے سراپا صداقت، اس خواب کے بارے میں تم کیا کہتے ہو کہ کسی نے خواب دیکھا ہے کہ 7 لاغر گائیں موٹی تازی کو کھا رہی ہیں، نیز 7 ہرے خوشے ہیں اور 7 خشک شدہ کہ جن میں سے دوسرا پہلے سے لپٹ گیا ہے
اور اسے نابود کر دیا ہے۔ شاید میں اس طرح ان لوگوں کے پاس لوٹ کے جاؤں تو وہ اس خواب کے اسرار سے آگاہ ہو سکیں۔ ہو سکتا ہے اس طرف اشارہ ہو کہ چاپلوس حاشیہ نشینوں کے ذریعے بادشاہ کا خواب اس وقت کے ایک اہم واقعے کے طور پر لوگوں میں پھیل چکا تھا اور اس پریشانی کو دربار سے عام لوگوں تک کھینچ لائے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے بغیر کسی شرط کے اور بغیر کسی صلے کے تقاضے کے فوراً خواب کی واضح اور نہایت اعلیٰ تعبیر بیان کی۔ اس میں آپ نے کچھ چھپائے بغیر درپیش تاریک مستقبل کے بارے میں بتا دیا اور ساتھ ہی اس کے لیے رہنمائی بھی کر دی اور ایک مرتب پروگرام بتا دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 7 سال پہ ہم محنت سے کاشتکاری کرو کیونکہ ان 7 برسوں میں بارش خوب ہوگی، لیکن جو فصل کاٹو اسے خوشوں سمیت انباروں کی صورت میں جمع کر لو، سوائے کھانے کے لیے جو تھوڑی سی مقدار ضروری، لیکن جان لو کہ ان 7 برسوں کے بعد 7 برس خشک سالی، بارش کی کمی اور سختی کے آئیں گے کہ جن میں صرف اس ذخیرے سے استفادہ کرنا ہوگا جو گزشتہ سالوں میں کیا ہوگا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ البتہ خیال رہی کہ خشکی اور قحط کے ان 7 سالوں میں تمام ذخیرہ شدہ گندم نہ کھا جانا، بلکہ کچھ مقدار بیج کے طور پر آئندہ کاشت کے لیے رکھ چھوڑنا، کیونکہ بعد کا سال اچھا ہوگا۔ اگر خشک سالی اور سختی کے یہ سال تم سوچے سمجھے پروگرام اور پلان کے تحت ایک ایک کر کے گزار لو تو پھر تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا، خوب باران رحمت ہوگی اور لوگ اس آسمانی نعمت سے خوب بہرہ مند ہوں گے۔ اس سے نہ صرف زراعت اور اناج کا مسئلہ حل ہو جائے گا بلکہ رسدار پھل اور روغندار دانے بھی فراواں ہوں گے کہ لوگ جن سے رس اور روغن حاصل کریں گے۔ کہنے کو تو آخناتون نے محض 26-27 سال کی عمر پائی اور صرف 17 برس کی حکومت کی، لیکن اس کی شخصیت کو تاریخ عالم میں جو اہمیت حاصل ہے وہ دنیا کے چند ہی حکمرانوں کو نصیب ہو سکی ہے۔ آخناتون نے جب حکومت سنبھالی تو مصر دنیا کی سب سے بڑی پاپائیت کے پنجے میں گرفتار تھا۔ لاتعداد دیوی دیوتا مصریوں پر مسلط تھے اور ان کے پجاری تو اس قدر صاحب اقتدار تھے کہ فرعون وقت بھی کسی حالت میں ان سے ذرا سی بھی پرخاش مول لینے کو تیار نہ تھا۔ مصر اس دور کی سب سے بڑی طاقت تھا، اس لیے دنیا کے ہر گوشے سے یہاں لڑکیاں، غلام اور کنیزیں لائی جاتی۔ یہ لوگ اپنے ساتھ اپنے دیوی دیوتاؤں کو بلاتے، چنانچہ مصر اس وقت بت پرستی اور شرک کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ دوسری طرف آخناتون اپنی پیدائش سے ہی بہت کمزور اور بے ڈول سا بچہ تھا، اسے مرگی کے دورے بھی پڑا کرتے تھے۔ ماں باپ اپنے اکلوتے بیٹے کی جسمانی ساخت پر دن رات کڑتے رہتے۔ جس محل میں آخناتون نے آنکھیں کھولیں اور جہاں وہ پلا بڑھا وہ دنیا کے خوبصورت ترین محلات میں سے تھا، اس کے باوجود وہ اپنی اعصابی کمزوری اور بے ڈھنگی جسم پر بچپن سے ہی ملول رہتا۔ باغوں میں بیٹھنے، پرندوں کی چہچہاہٹ سنتا، تالاب میں مچھلیاں تیرتے دیکھتا یا پھر سردیوں کی دھوپ میں تتلیوں کے پیچھے دوڑ۔ شہزادے کی اس تنہائی پسندی اور فطرت کی اس قربت نے اسے ایک فلسفیانہ ذہن عطا کیا۔ اس کی روح بے شمار خود ساختہ خداؤں سے بھٹک کر خالق حقیقی کی تلاش پہ بے چین رہنے لگی۔ دوسری طرف اس کے بوڑھے باپ یعنی فرعون وقت کو اپنے بیٹے آخناتون کی شادی کی فکر تھی، سو اس نے آخناتون کی شادی متانی کے آریانی حکمران کی بیٹی سے کر دی۔ یہی لڑکی آگے چل کر ملکہ نفرتیتی کہلائی۔ شہزادہ آخناتون جب 9 برس کا تھا تبھی اس کے باپ نے آخناتون کو اپنی جگہ فرعون نامزد کر دیا، لیکن آخناتون کو جب حکومت و بادشاہت میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، وہ حسب معمول اپنا وقت باغات اور کھلی فضاؤں میں گزارا کرتا۔ شروعات میں تو انتظام حکومت پہلے اس کا باپ اور بعد میں اس کی ماں چلاتے رہے، لیکن 15 سال کی عمر کو پہنچ کر آخناتون نامی اس لڑکے نے ایک خاص فیصلہ کیا۔ اس نے بدمزاج اور نشہ اقتدار میں بدمست پجاریوں اور ان کے بتوں کو ٹھکراتے ہوئے صرف ایک خدا جس کا نام اس نے آتن رکھا تھا کی عبادت کا حکم جاری کیا۔ یہیں اس نے اپنا نام آمن ہوتب چہارم سے بدل کر آخناتون یعنی آتن کا بندہ رکھا۔ اس نے نہ صرف بتوں کو ٹھکرایا بلکہ اپنے خدا آتن کی کوئی مورتی یا تصویر بنانے کی اجازت۔ باقی سب تو ٹھیک تھا، لیکن مصریوں کو اپنے محبوب ترین دیوتا اوزائرس پر پابندی گوارا نہ تھی۔ یہ تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ جب مصریوں کے ہزاروں سال پرانے اس دیوتا اوزائرس کو چیلنج کیا گیا۔ بہت سے کائنوں اور پجاریوں نے اعلانیہ بغاوت کی، لیکن آخناتون کے قابل سپہ سالار ہورم ہوپ نے ان سب کے ہوش ٹھکانے لگا دیے۔ آخناتون کا اگلا بڑا فیصلہ دارالحکومت کی تبدیلی تھا۔
اس نے موجودہ قاہرہ سے کوئی 160 میل دور نئے دارالحکومت کی تعمیر کا حکم دے دیا۔ اس نئے شہر کا نام اس نے اپنے دیوتا کے نام پر اختاتن رکھا، جو آج تل الامارنا کے نام سے مشہور ہے۔ 17 برس کی حکومت کے بعد اس کی صحت جواب دے گی۔ آخناتون کے آخری ایام بڑے ہی المناک اور کرب انگیز تھے۔ اسے خود بھی یہ احساس تھا کہ وہ اپنے مشن میں ناکام رہا ہے۔ آخناتون اپنی تمام نوازشات کے باوجود عمرہ کا خلوص حاصل نہ کر سکا تھا، جبکہ مذہبی انقلاب کے باعث وہ پجاریوں اور عوام میں بھی خاصا غیر مقبول تھا۔ سیاسی اور عسکری لحاظ سے اس کا عہد مصر کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔ اس نے تلوار اٹھا کر ایک کونے میں رکھ دی تھی۔ جب اس کے کمانڈر خطوط بھیج کر اس سے مدد اور کمک طلب کرتے تو یہ فرعون ان پر عمل کرنے کے بجائے حمد یا مناجات میں مصروف رہتا۔ اس نے اختاتن نامی شہر کی تعمیر کے وقت حلف اٹھایا تھا وہ کبھی آتن کے مستقر سے باہر قدم نہ رکھے گا۔ آخناتون نے یہ عہد مرتے دم تک نبھایا۔ چنانچہ نظم و نسق کی حالت اور اہلکاروں کی کارگزاری دیکھنے کے لیے اس نے کبھی دوسرے علاقے کے دورے نہیں کیے۔ اسے اپنے ملک کی حکومت کا بھی علم نہ تھا کہ وہ کیسے اور کیوں چل رہی تھی۔ آخناتون کے وفات کے بعد اس کا بسایا ہوا دارالحکومت بری طرح برباد کر دیا گیا۔ ہر دفتر اور مکان کی ایک ایک اینٹ اکھاڑ دی گئی۔ نئے مذہب کے جتنے بھی ظاہری آثار تھے ان سب کو مٹا دیا گیا تھا۔ خاص طور پر آخناتون کے محلات اور مندروں کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا۔ آخناتون کے بعد اس کا بیٹا توت عنخ آمن مصر کا نیا فرعون اور اس کی بیٹی اور سابقہ بیوی انخسنامون مصر کی ملکہ بنے۔ ان دونوں نے مصر سے اپنے باپ کے رائج کے دین کو تبدیل کر کے واپس بت پرستی اور شرک عام کر دیا۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔